نافرمانی ہر ایک سے ہوتی ہے، نیک سے نیک، اس لیے کسی کے عیب نہ دیکھا کرو، کسی کی کمی دیکھ کے نفرت کا شکار نہ ہو، کسی کی کمی دیکھ کے اس کو تانا نہ دو، پتہ نہیں یہ کب توبہ کر لے اور اللہ کا محبوب بن جائے، اور میں تانا دے کر اللہ کی نظروں سے گر جاؤں، حقیر ہو جاؤں۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کوئی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے آدمی زنا شراب سے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایسے ہی آدمی لوگوں کو حقیر سمجھنے سے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے۔ کافر کو بھی حقیر نہ سمجھو، اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کی ذات سے نہیں۔ شرابی کی ذات سے نفرت نہ کرو، اس کی شراب سے کرو۔ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں۔ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں۔ پتہ نہیں کب توبہ کر جائے اور اللہ کا محبوب بن جائے۔ میرا بندہ تو توبہ کر، نیک سے نیک مرد عورت گناہ کر سکتا ہے، تو اللہ نے کہا توبہ کر، ہماری دوستی لگ جائے گی۔ ادھر توبہ کر، ادھر ہم دوست بن جائیں گے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے آجا، ہم معاف کر دیں گے۔ اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ، 10 کروڑ، 10 ارب، 10 خرب۔ ارے میرا بندہ جتنی دفعہ ہو جائے، ڈرنا نہیں، بس آ جانا، میں معاف کروں گا، میں معاف کروں گا، میں معاف کروں گا۔ کہ معاف کرنا اسے اتنا پسند ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر تم سارے نیک بن جاؤ، کوئی گناہ نہ کرو، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا، اور ایک مخلوق پیدا کرے گا جو بھولیں گے اور گناہ کریں گے، پھر بیٹھ کے روئیں گے، معافیاں مانگیں گے، اللہ خوش ہو کر انہیں معاف کرے گا۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے۔ تو مرد ہوں یا عورت ہوں، ایک قانون ہے، اس نفس کو پاکیزہ کرو، اسے پاکیزہ کرو۔ ہاں، یہ متاع کہاں سے ملے گی؟ وہ اللہ نے ایک ہستی کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو پاک کرو، بس ان کے در پہ بیٹھ جاؤ، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ ہم نے اپنا حبیب بھیجا ہے، یہ تمہیں قرآن سنائے گا، تمہیں پاک کرے گا، تمہیں اخلاق سکھائے گا، اور تمہیں علم سکھائے گا، تمہیں کتاب اللہ سکھائے گا، حکمہ تمہیں اخلاق سکھائے گا، اور تمہیں پاک کرے گا۔ تو پاک ہونے کے لیے صابن نہیں، شیمپو نہیں، پاک ہونے کے لیے در مصطفیٰ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی۔ اللہ نے کلمہ عجیب توازن کے ساتھ بنایا۔ اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا۔ اپنے نبی کا نام رکھا محمد، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا۔ دوسرا نام رکھا احمد، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا۔ اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف۔ یوں میرے اللہ نے تول کے کلمہ بنایا ہے، اور اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اعلان کر دو میرے محبوب، 6 بر اعظم کے انسانوں میں آپ کے فیصلوں پر راضی ہوں گے تو ان کا ایمان قبول ہے۔ محمدی بنو، یہ پاک ہونے کا راستہ ہے، یہ پاکیزہ ہونے کا راستہ ہے، اور یہ تبلیغ کا کام پوری دنیا میں تزکیہ کی خوبصورت ترین محنت، اور انسانیت پر احسان عظیم ہے، اپنے اوپر احسان عظیم ہے، انسانیت پر احسان عظیم ہے۔ ایک آدمی کا جہنم سے بچ جانا۔ وحشی آئے، حضرت حمزہ کے قاتل، صحابہ اٹھے قتل کرنے کے لیے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا جلدی سے، یا ایک روایت میں آتا امان طلب کر لی، دونوں روایت ہیں۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ آدمی کون ہے؟ حمزہ کا قاتل۔ حمزہ کون ہے؟ چچا، بھائی، دودھ شریک بھائی۔
حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، عرش کے اوپر جن کا ٹائٹل لکھا گیا ہے حمزہ اللہ رسول کے شیر۔ حمزہ کون ہے؟ 70 دفعہ جن کی نماز جنازہ پڑھائی وہ حمزہ، ان کے قاتل۔ تو صحابہ اٹھے قتل کرنے کے لیے، آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ، اسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ مزاج نبوت ہے، یہ مزاج اسلام ہے۔ کالا گورا نہیں چلتا، سید قریشی نہیں چلتا، پڑھا لکھا ان پڑھ نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر ملک میں داخلہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ یہ جنت کا ویزا ہے۔ مرنے سے پہلے یہ ویزا لگوا لو، لگوا لو، لگوا لو، یہ علماء بھی، یہ طلباء بھی، اور یہ عوام بھی، یہ مستورات بھی، یہ طالبات بھی، اور معلمات بھی، اور سامعین اور سامعات بھی، سب لگوا لو، یہ ویزا لگوا لو۔ یہی تزکیہ ہے، یہ برانڈڈ ہو گیا، صاف پاک، صاف پاک، صاف، کہ اللہ کے نبی یہ جنت کا ویزا ہے۔ مرنے سے پہلے یہ ویزا لگوا لو، لگوا لو، لگوا لو، یہ علماء بھی، یہ طلباء بھی، اور یہ عوام بھی، یہ مستورات بھی، یہ طالبات بھی، اور معلمات بھی، اور سامعین اور سامعات بھی، سب لگوا لو، یہ ویزا لگوا لو۔ یہی تزکیہ ہے، یہ برانڈڈ ہو گیا، صاف پاک، صاف پاک، صاف، کہ اللہ کے نبی کی مہر لگی، قیمتی بن گیا۔ جیسے یہ برانڈ ہوتے ہیں دنیا میں، عام سی چیز ہوتی ہے اس پر برانڈ کی مہر لگتی ہے، وہ سینکڑوں کی چیز ہزاروں میں، ہزاروں کی لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ گارے مٹی کا انسان، پیشاب پخانے کا مرد عورت، جب اس پہ محمدی برانڈ کا ٹھپا لگے گا، میرے رب کی نظروں میں عرش فرش سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا، فرشتوں سے زیادہ قیمتی مقدس ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے یہ کر لو، یہ کر لو۔ ناچنے والیوں نے گھنگرو پھینک دیے، پردے میں چلی گئیں، بچے حافظ بن گئے، اس سے بڑا ویلفیئر اور کیا ہوگا؟ جنید جمشید میرے سامنے بیٹھا اجتماع پر، پرانی بات ہے، روئے جا رہا، اتنا رویا کہ اس کی ساری داڑھی اس کی تھوک سے گندی ہو، یہ ساری گندی ہو گئی داڑھی، اور ایسے گرے اور یوں گرے، ایسے گرے اور یوں گرے، اور ایک جملہ زبان پر، مولانا آپ کو نہیں خبر آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، اور روئے اور روئے اور چیخے، حتیٰ کہ آخر میں چیخے مار کے رونے لگا، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ میرے بھائیوں، بڑا خوبصورت کام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پاکستان میں ہر وقت ہم اس کے عیب گناتے رہتے، پاکستان ایسا، پاکستانی ایسے، ہر وقت اپنے گھر کو گندا نہ کہا کرو۔ ہم گندے ہیں، کوئی شک نہیں، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی میں جھوٹ کو سچ کہہ رہا ہوں، رشوت کو حلال کہہ رہا ہوں، ظلم و خیانت اور بدزیاتی اور قتل اغوا کو میں کوئی جائز قرار دے رہا ہوں، لیکن خیر بھی اللہ کے فضل سے ہمارے دیش میں بہت، خیر بھی سوچا کرو تاکہ احساس شکر پیدا ہو۔ ہمیشہ نیت اپنی اصلاح کی کرنا، کبھی کسی کی اصلاح کی نیت نہ کرنا، ورنہ تمہیں شیطان گمراہ کر دے گا۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، یہ اللہ نے ایک قانون بتایا ہے، اپنی ذات کو بنانے کی محنت کرتے رہنا۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بینولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔
اوروں کی اصلاح کی نیت نہ کرنا زندگی بھر، نہ شاگردوں کی، نہ اولاد کی، نہ بیوی کی، نہ غیروں کی، اپنی اصلاح کی نیت کر کے زندگی گزارنا. تمہارے ذریعے سے خیر وجود میں آئے گی، تمہارے ذریعے سے لوگوں کا بھلا ہوگا، لوگوں کو راستہ ملے گا. مسلم بننے کی کوشش نہ کرنا، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کے زندگی گزارنا، اپنے عیب ڈھونڈتے رہنا، اپنے عیب ڈھونڈتے رہنا، تو اللہ تمہیں اوروں کے لیے خیر کا، ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. اوروں کی ہدایت کے چکر میں پڑو گے تو اپنی ذات کو تباہ کر کے بیٹھ جاؤ گے اور کتنے قسم کے تکبر کا شکار ہو جاؤ گے. اور ایک پوری دنیا کو فقیر دیکھا ہے اخلاق کے لحاظ سے. عرب و عجم، کالے گورے، اخلاق کے فقیر ہیں، اخلاق کے فقیر. دنیا پھرو، علماء ملیں گے، نمازی ملیں گے، تہجد گزار ملیں گے، راتوں کو رونے والے ملیں گے، لکھنے والے پڑھنے والے ملیں گے، علم کی گتھیاں سلجھانے والے ملیں گے، عمر حج والے ملیں گے. نہیں ملیں گے تو اخلاق والے. اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر اخلاق والے کہیں نہیں ملیں گے. میرا ملک کیا برباد ہے. ایک ہی تو آیا بد اخلاقی. بد اخلاقی، بد اخلاقی نے دین کے نام پہ قتل و غارت کا بازار، سیاست کے نام پہ قتل و غارت کا بازار، عہدوں کے پیچھے قتل و غارت کا بازار، تجارت کے مقابلے، ذمہ دارہ کے مقابلے، سیاست کے مقابلے، رشتوں ناتوں پر قتل و غارت کے بازار. پیچھے بد اخلاقی ہے، بد اخلاقی ہے. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. نہ مذہب کے، نہ ان بچوں سے بھی کہتا ہوں تم 1 سال کے بعد اپنے گھروں کو جاؤ گے، میری نصیحت ہے زندگی پر فرقہ واریت میں استعمال نہ ہونا. امت کو مثبت پیغام دینا، مثبت پیغام دینا، مثبت پیغام دینا. کبھی فرقہ واریت کو ہوا نہ دینا، کبھی فرقہ واریت کی آگ نہ بھڑکانا. عوام تو اندھے ہوتے ہیں، منبر سے جو سنیں گے اس کے مطابق وہ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، محبت کی بات کرنا، مثبت بات کرنا، ایمان، اخلاق، جنت جہنم کی بات کرنا. لیکن مسلمان کے خلاف کر دو، مسلمان کو مسلمان کے خلاف بھڑکا دو، یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا. آگے تمہاری مرضی کرو.